دوستو، سلام مسنون۔ اب آپ اردو میں بھی یم خلیل الرحمان سے خبریں سنیے گا۔ امریکہ میں ہنگامہ برپا ہے، ایسا ہنگامہ جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امریکہ جو کہ ایڈوانسڈ کنٹری ہے، وہاں ٹرمپ کے حامیوں نے زبردستی ایک عمارت میں گھس کر ہنگامہ برپا کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں 3-4 لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور اب حالات قابو میں ہے کہا جاتا ہے۔ آج کے اخباروں میں یہی باتیں سمائی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں بے قابو ہوئے ٹرمپ حامی، یہ ہے سرخی آج کی سہارا، راشٹر سہارا اخبار کی۔ کیپٹن ہل کی عمارت پر حملہ، پرتشدد مظاہرے میں 4 کی موت، کرفیو نافذ، متعدد گرفتار، ہتھیار ضبط۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتائج کو بدلوانے اور منتخب قرار دیے جانے والے صدر جوزف بائیڈن کی جگہ مسٹر ٹرمپ کو ہی برقرار رکھنے کی ضد میں کیپٹن ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا۔ پرتشدد واقعات کے نتیجے میں 4 لوگوں کے مارے جانے کے بعد حکومت کی منظوری کے بعد واشنگٹن میں صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور کیپٹل ہل کی عمارت کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مسٹر ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد رکاوٹیں اور سیکیورٹی حصار کو توڑتے ہوئے واشنگٹن میں واقع کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر گھس گئی تھی، جسے کسی طرح قابو میں کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر خارش والا اسپرے کیا گیا۔ جھڑپوں کے دوران کئی پولیس جوان زخمی ہوئے، جبکہ ایک خاتون گولی لگنے کے باعث زخمی ہوئیں، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم 2 زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ خبروں کے مطابق شروع میں امریکی محکمہ دفاع نے فوج کو طلب کرنے کا انتظامیہ کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کیپٹن ہل کی عمارت کے باہر پرتشدد مظاہرہ امریکی جمہوریت کا عکاس نہیں ہے۔ آج کے واقعے سے بہت دکھ ہوا اور امریکی جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ یہ تھے جورڈن کے خیال۔ جورڈن منتخب ہو گئے، مگر ٹرمپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ بھی راضی ہوتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کی حالت یہ، جب حکومت کی بات آتی ہے تو ہر آدمی دماغ کھو دیتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تمام کام کر دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں اور جسے انسیولائزڈ کہا جاتا ہے۔ امریکہ آج لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے دیا ہے۔ یہ ایڈوانسڈ کنٹری نہیں بلکہ ایک غیر مہذب ملک میں اسے کیوں شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے بھی ہو، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے لوگ ہنستے ہیں۔
हम सब को अल्लाह नेक रास्ते पर चलने की हिदायत दे। और जहाँ तक किसानों का मामला है, हुकूमत को कराया ताकत का एहसास। ज़रई इस्लाहात क़वानीन के ख़िलाफ़ और फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत को क़ानूनी हैसियत देने के मुतालबे के सिलसिले में जुमेरात को किसानों ने कौमी दारुल ख़ित्ते में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सुबह करीब 11 बजे दारुल हुकूमत के संगियो, गाज़ीपुर और टैकरी बॉर्डर इलाक़ों से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गाज़ीपुर बॉर्डर से निकाले गए मार्च की क़यादत किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने की। मार्च गिलरी और पलूल एक्सप्रेस तक गया। तहरीक के 43वें दिन निकाले गए इस मार्च में शामिल लोग हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। हुकूमत और किसानों के दरमियान कल 8वीं दौर की बातचीत होने वाली है। समझा जाता है कि किसानों ने बातचीत से पहले हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसानों के साथ बिजली सब्सिडी और पराली जलाने वाले किसानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न करने के सिलसिले में इत्तिफाक हो गया है, लेकिन किसान तीनों ज़रई क़वानीन, इस्लाही क़वानीन को वापस लेने और कम अज़ कम इमदादी कीमत को क़ानूनी दर्जा देने के मुतालबे के सिलसिले में अड़े हुए हैं, जबकि हुकूमत तीनों ज़रई इस्लाही क़वानीन में तरमीम करना चाहती है और कम अज़ कम इमदादी कीमत पर तहरीरी यकीन दहानी कराना चाहती है। इस दौरान मिस्टर टिकैत ने कहा कि वो हुकूमत के साथ बातचीत के सिलसिले में पुरुमीद हैं और इसलिए हुकूमत की दावत पर वो बार बार समझौता मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी और बारिश के बावजूद दिल्ली की सरहदों पर किसानों की तहरीक जारी रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान शामिल हुए। कल मौसम ख़राब होने की वजह से मार्च मुलतवी कर दिया गया था। इस दौरान नानक ज़रगुर्दा के चीफ बाबा लखावाल ने मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके हुकूमत और किसानों के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। और जमीयतुल उलमा का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। अक़लियतों की सही नुमाइंदगी के लिए जमीयतुल उलमा की अर्ज़ी दाखिल। कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी में जानिबदारी का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से जवाब तलब किया। कमीशन के गैर जानिबदाराना किरदार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाना ज़रूरी। मौलाना अरशद मदनी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि हालिया कुछ बरसों के दरमियान मुतअद्दिद खुद मुख्तार हुकूमती इदारों को बेवक़्त और नाकारा बनाने की कोशिश हुई है। इनमें अक़लियती तालीमी इदारों से मुतअल्लिक़ कौमी कमीशन भी शामिल है, जिसकी तश्कील 2004 में बाकायदा तौर पर एक एक्ट के ज़रिए हुई थी। इस तरह के एक खुद मुख्तार कौमी कमीशन के क़याम का मकसद अक़लियती तालीमी इदारों को चलाने में आने वाली क़ानूनी रुकावटों और दूसरी तरह की दुश्वारियों को दूर करना था। उन्होंने कहा
کہ اپنے قیام کے ابتدائی کئی سالوں کے دوران اس کمیشن کی کارکردگی بہت شاندار رہی۔ کئی اہم اقلیتی تعلیمی اداروں کے تعلق سے کمیشن نے غیر معمولی نوعیت کے فیصلے میں کیے گئے غیر معمولی نوعیت کے فیصلے بھی کیے گئے، جن میں جامعہ کے اقلیتی کردار کی بحالی کا اہم فیصلہ بھی تھا۔ مگر اب یہ کمیشن بھی دوسرے حکومتی اداروں کی طرح نہ صرف یہ دکھاوے کا ادارہ بن کر رہ گیا ہے، بلکہ اس کے ممبران کی تقرری میں بھی بڑی حد تک جانبداری برتی جا رہی ہے اور اصول و ضوابط کا بھی لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کمیشن اقلیتی تعلیمی اداروں سے متعلق ہے، اور چونکہ مسلمان ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے اور دوسری اقلیتوں کی آبادی کا تناسب مسلم آبادی کے مقابلے بہت کم ہے، اس لیے اصولی طور پر اس کمیشن کے قیام کے بعد سے کسی ریٹائرڈ مسلم جج کو ہی کمیشن کا سربراہ بنایا جاتا رہا، لیکن مرکز میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد انتخاب کا یہ اصولی پیمانہ یکسر تبدیل کر دیا گیا اور یہ کہ ممبران کی تقرری میں بھی جانبداری سے کام لیا جانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن کے سربراہ اور ممبران کا انتخاب پہلے بھی مرکزی حکومت کے ذریعے ہوتا تھا، مگر اب واقعہ یہ ہے کہ حکومت اپنی پسند کے لوگوں کی تقرری یا ان کی مدت کار میں توسیع کر رہی ہے۔ ایسے میں یہ امید کس طرح کی جا سکتی ہے کہ اقلیتی تعلیمی اداروں کے تعلق سے کسی معاملے میں کارروائی کرتے اور فیصلہ سناتے وقت کمیشن غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی پیٹیشن میں یہ بھی کہا کہ کمیشن کے ممبران کے انتخاب کے لیے سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں یہ کمیٹی تشکیل دے تاکہ ممبروں کے انتخاب میں کسی طرح کی جانبداری کا امکان نہ پیدا ہو۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مسلمان آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہیں، اس لیے کمیشن میں مسلم ممبران کی تعداد ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے اور کمیشن کے غیر جانبدارانہ کردار کو تحفظ فراہم کرانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ جمعیت علماء ہند کی پیٹیشن سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور اس پر مرکزی حکومت سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر عدالت جلد ہی اس پر کوئی مناسب فیصلہ بھی صادر کرے گی۔ آج کے اخباروں میں بہت سی خبریں ہیں جن میں کسانوں کا معاملہ ہی بہت ضروری ہے، اور دو خبریں ہمیں چونکانے والی ہیں۔ یہ امریکہ میں ہنگامہ، 4 لوگوں کی موت، اور کسانوں کا معاملہ۔ جہاں تک کسانوں کا معاملہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد اپنا فیصلہ سنائے، فیصلہ کسانوں کے فائدے میں ہو۔ کسان چاہتے ہیں کہ حکومت زرعی قوانین کو واپس لے لے۔ اس طرح کر کے کسانوں کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے، وقت کی یہی ضرورت ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آج کی بات چیت میں
فیصلہ ہو جائے گا۔